کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قابل احترام ناظرین و ناظرات، 40 نوبیہ کا سلسلہ لے کر پھر سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ الحدیث الرابع عشر عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواه البخاری و مسلم۔ 40 نوبیہ کی 14ویں حدیث، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی بھی ایسے مسلمان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہاں مگر 3 چیزوں میں سے کسی چیز کا کوئی مسلمان ارتکاب کر لیتا ہے تو پھر اس کا خون حلال ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کر بیٹھتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی جو کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، اور تیسرا شخص یا تیسرا مسلمان وہ جو اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا مختصر تعارف آپ کے سامنے اس سے پہلے گزر چکا۔ اس حدیث کے مقام اور مرتبے سے متعلق ابن حجر الحیثمی رحمہ اللہ کہتے ہیں، وهذا الحديث من القواعد الخطيرة المتعلقة بأخطر الأشياء وهو الدماء وبيان ما يحل منها وما لا يحل۔ کہتے ہیں یہ حدیث اسلامی شریعت کے ان خطرناک قواعد میں سے ہے جس کا تعلق خطرناک چیزوں سے ہے، یعنی خون سے متعلق ہے۔ اور اس حدیث کے اندر کس کا خون حلال ہے، کس کا خون حلال نہیں ہے، کس کا قتل جائز ہے، کس کا قتل ناجائز ہے، اس کے بارے میں یہ حدیث وضاحت کرتی ہے۔ اور مسلمان کی جان کے سلسلے میں اصل عصمت ہے، اصل حرمت ہے، یعنی کسی مسلمان کا اصلاً خون جائز نہیں ہے۔ اس سے متعلق یہ حدیث وضاحت کرتی ہے۔ اس بات سے اس حدیث کا مقام اور مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کی مختصر شرح، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ جو کوئی شخص اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے، وہ مسلمان شمار ہوگا، اس کا شمار مسلمانوں میں سے ہوگا۔ جب اس کا شمار مسلمانوں میں سے ہوگا تو پھر کسی بھی ایسے مسلمان کو قتل کرنا، اس کے خون کو حلال سمجھنا، اس کا خون کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہاں مگر 3 ایسی چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا کوئی مسلمان ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو پھر اسلامی شریعت کہتی ہے کہ اس مسلمان پر حد نافذ کی جائے گی، اس کا خون حلال ہو جائے گا۔ پہلی چیز، ایسا شادی شدہ آدمی شادی کر لینے کے بعد، اپنی فطری ضرورتیں پوری کر لینے کے بعد بھی زنا کر بیٹھتا ہے۔ الثیب الزانی، شادی شدہ زنا کرنے والا آدمی۔ اور آپ کو معلوم ہے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ جو شادی شدہ زنا کر بیٹھتا ہے اس کی حد رجم ہے، رجم کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے گا، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم فرمایا، اس کے بعد صحابہ نے رجم فرمایا۔ دوسری چیز، کوئی مسلمان کسی مسلمان کا قتل کر بیٹھتا ہے، جان بوجھ کر قتل کر بیٹھتا ہے، تو پھر ایک مسلمان کو قتل کرنے کی وجہ سے قتل کرنے والے مسلمان کا قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اللہ رب العالمین نے قتل کرنے کے سلسلے میں قصاص کو لکھ دیا ہے، قصاص لیا جائے گا۔ ایک مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو پھر قتل کرنے والے سے قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا قتل کی شکل میں۔ تیسری چیز یہ ہے، کوئی بھی مسلمان ہونے کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد اسلام کو چھوڑ دے، اسلام سے مرتد ہو جائے، اس کی وجہ سے بھی ایک مسلمان کا خون جائز ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جس کسی مسلمان نے اپنے دین اسلام کو بدل دے، کسی اور مذہب کو قبول کر لے، اس کو قتل کر دو۔ یہ حدیث کی مختصر شرح میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اس حدیث سے حاصل ہونے والے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں اصل حکم یہی ہے کہ کسی بھی مسلمان کے خون کو حلال سمجھنا ناجائز ہے، کسی بھی مسلمان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، مسلمانوں کا خون حرام ہے، ان کا کسی بھی صورت میں قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں مگر تین چیزوں میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے تو ایسی صورت میں اسلامی حد ان پر نافذ کی جائے گی، جس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوئی ہے۔ ایک شادی شدہ زنا کرنے والا آدمی، اور دوسرا یہ کہ کسی مسلمان کا ناحق طریقے سے جان بوجھ کے قتل کرنے والا، اور تیسرا یہ ہے کہ اسلام سے مرتد ہونے والا۔ اس سلسلے میں آپ اپنے ذہن و دماغ میں یاد رکھیں، اسلامی حدود کو نافذ کرنے کے لیے اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی حدود کو نافذ کرنے کی ذمہ داری ہر کس و ناکس کی نہیں ہوتی، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اسلامی شریعت نے اس ذمہ داری کو مسلمانوں کے حاکم کو ذمہ دار بنایا۔ اسلامی حدود کا نفاذ کرنے والا ایک حاکم ہوتا ہے، وہ حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے، یا پھر اس کی اجازت سے اس کا نائب جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، ورنہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی۔ اور اسلامی حکومت ہو، اسلامی حدود کے نفاذ کرنے والی حکومت ہو، مسلمانوں کا حاکم ہو، یہ اس کی ذمہ داری ہے، ورنہ اس قسم کی حدیثوں کا یہ غلط مفہوم نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلامی شریعت میں تین قسم کے کاموں میں سے کسی ایک کام کے کرنے کی وجہ سے ایک مسلمان کا خون حلال ہو جاتا ہے، قتل کر سکتے ہیں ہر کوئی اگر قتل کر دے۔ یہ بالکل غلط مفہوم ہے، یہ سراسر حدیث کے خلاف ہے۔ ایسا کرنے والا مجرم قرار پائے گا، گنہگار ثابت ہوگا، اور اس کی وجہ سے فتنہ عام ہو جائے گا۔ اسی لیے اسلام نے یہ سسٹم، یہ قانون متعین فرمایا کہ اسلامی حدود کے نفاذ کرنے کے لیے اسلامی حکومت ہو، اور کرنے والا ہر کوئی آدمی نہ ہو، بلکہ اسلامی حکومت کا امیر، بادشاہ، حاکم ہو، یا اس کی اجازت سے اس کا نائب ہو۔ دوسرا بڑا اہم فائدہ، غیر مسلمانوں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، غیر مسلمان، اور جو خاص کر کے معاہد ہوتے ہیں، غیر مسلمانوں میں معاہد کا مطلب معاہد کے تین قسمیں۔ ایک غیر مسلمانوں کی وہ قسم جو کسی اسلامی سرزمین میں رہتی ہے اور ٹیکس ادا کر کے وہاں رہتی ہے، جیسا کہ آج سعودی عرب میں بہت سارے غیر مسلمان کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھی
غیر مسلمانوں کی جماعت، غیر مسلم شخص اسلامی حکومت میں رہتا ہے، ٹیکس ادا کر کے رہ رہا ہے، یہ پہلی قسم ہے معاہد کی۔ دوسری قسم یہ ہے مسلمان اور غیر مسلمانوں کے درمیان ایک مدت کے لیے صلح ہو گئی ہو، کمپرومائز ہو گیا ہو، یہ دوسری قسم ہے غیر مسلمانوں کی جو اسلامی حکومتوں کے ساتھ ان کی صلح ہو چکی ہو، اہل الہدنہ جس کو کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم غیر مسلمانوں کی معاہد کی یہ ہے اہل المستأمنون، ایسا غیر مسلم آدمی جس غیر مسلمان کو اسلامی حکومت کا حاکم نے پناہ دے دیا ہو، اس کو اپنے حکومت یا اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہو، یا مسلم حکومتوں کا یا مسلم ممالک کا کوئی بھی آدمی چاہے حاکم ہو یا غیر حاکم ہو، ایک مسلمان کسی غیر مسلمان کو امن قرار دے دے، وہ اس کی پناہ میں داخل کرا دے اسلامی ملکوں میں، تو یہ پھر تیسری قسم ہے معاہد کی۔ یہ تینوں قسموں میں سے کسی ایک قسم کے غیر مسلمان کو قتل کرنا اسلام میں جائز نہیں، حرام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم يرح راحیۃ الجنہ وان ریحھا لیوجد مسیرۃ 40 عاما۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی معاہد کو قتل کر دے، معاہد کی میں نے 3 قسمیں بتائیں، ان میں سے کسی ایک آدمی کو کوئی مسلمان قتل کر دیتا ہے، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو جنت کے 40 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ تیسرا بڑا اہم فائدہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جو تعلیم دیتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم کا یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو تقسیم کرتے تھے، یہ دیکھو پہلی قسم، دوسری قسم، تیسری قسم، تاکہ صحابہ کرام کو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تعلیم کا پتہ چلتا ہے، اور اس میں ایک مدرس کے لیے، ایک معلم کے لیے، ایک ٹیچر کے لیے یہ سبق دیا گیا کہ وہ اپنے طلباء کو کوئی بھی مسئلہ سمجھاتے ہوئے، کوئی بھی بات سمجھاتے ہوئے، اگر بہت زیادہ چیزیں ہیں ان کو حصوں میں تقسیم کر کے سمجھائے، مسائل کو تقسیم میں منقسم کر کے سمجھائے، تاکہ طلباء کو اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے۔ چوتھا بڑا اہم فائدہ اس حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے کہ جو شادی شدہ زنا کرنے والا ہے اس کی حد رجم ہے۔ اور نمبر 5، جو آدمی جان بوجھ کے کسی مسلمان کا قتل کر دیتا ہے، اگر قصاص کے پورے شروط اس کے اندر پائے جائیں تو اس کی وجہ سے اس کا قتل کرنا اسلام کے اندر جائز ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لینے کے بعد دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کا حکم میں اسلام کے اندر قتل ہے، اس لیے کہ اس نے اسلام کو سمجھا، اسلام کو جو ہے اسلام پر قائم رہا، پھر اس کے بعد اسلام جیسی بڑی نعمت سے مکر جانا یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جو اس نے کیا، تو اس کی وجہ سے اس کی یہ سزا متعین فرمائی گئی۔ جو کوئی شخص اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے، میں نے کہا اس کی سزا قتل ہے، لیکن سوال یہ ہے اس طرح کوئی آدمی اسلام سے مرتد ہو جائے تو پھر کیا اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ یعنی بغیر توبہ کے اس کو قتل کر دیا جائے گا یا پھر توبہ کرنے کا آپشن اس کو دیا جائے گا؟ اس سلسلے میں اہل علم مختلف اختلاف اہل علم، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، توبے کا موقع نہیں ملے گا، ڈائریکٹ اس کا قتل کر دیا جائے گا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، 3 دن تک توبہ کرنے کا آپشن دیا جائے گا، اس کو مہلت دی جائے گی، اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کا قتل نہیں ہوگا، اگر توبہ نہیں کرتا تب قتل کیا جائے گا۔ لیکن محققین علماء کرام نے کہا کہ اس مسئلے میں صحیح بات یہی ہے کہ یہ مسئلہ حاکم کے حوالے ہے، حاکم کے اجتہاد کے حوالے ہے۔ جو وقت کا حاکم، مسلمانوں کا حاکم اور بادشاہ ہوتا ہے، وہ جو مناسب سمجھے وہ کر لے۔ اگر وہ یہ مناسب سمجھتا ہے کہ
ڈائریکٹ قتل کر دیا جائے تو قتل کر سکتا ہے. اگر وہ یہ مناسب سمجھتا ہے کہ نہیں اس کو توبہ کی مہلت دی جائے گی، اگر وہ توبہ کر لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو قتل کر دیا جائے گا، تو یہ اس کے حوالے، اس کی اپنی اجتہاد پر وہ چیز منحصر ہے. محترم حضرات، 7واں فائدہ، اسلام کی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی کا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی شریعت نے کسی بھی مسلمان کے خون کو حرام قرار دے دیا، مسلمانوں کے خون کو ناجائز قرار دیا ہے، اور اسی طرح غیر مسلمانوں کے خون کو بھی اسلام ناجائز قرار دیتا ہے. غیر مسلمان جو معاہد ہے، اہل الذمہ ہو، اہل الہدنہ ہو، مستأمنون ہو، ان تینوں قسم کے غیر مسلمانوں کا قتل کرنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، جس سے اسلام کی خوبی کا پتہ چلتا ہے. حضرات، حدیث کے اندر 3 اسباب بتائے گئے ہیں کسی بھی مسلمان کے خون کے حلال ہونے کی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ایک مسلمان کا خون حلال ہو جاتا ہے. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے جامع العلوم میں. جیسے کوئی آدمی لواطت کا کام انجام دیتا ہے، لواطت جیسا قبیح فعل انجام دیتا ہے، ہم جنس پرستی جس کو بولتے ہیں، یا پھر وہ جو اپنے ذی محرم عورت سے زنا کر بیٹھتا ہے، یا جادوگر ہے، یا پھر کسی جانور سے زنا کر بیٹھتا ہے جانور کے ساتھ. یہ مختلف ایسی اور بھی اقسام ہیں، اسباب ہیں جس کی وجہ سے ایک مسلمان کا خون حلال ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو احادیث میں بتائی گئی ہیں، لیکن ایک مسلمان کا جو مختلف اسباب کی وجہ سے خون حلال ہو جاتا ہے، وہ تمام کے تمام اسباب 3 اسباب میں سمٹ جاتے ہیں. اس کے تمام کے تمام اسباب کے بنیادی اسباب 3 ہیں، جس کو ابن رجب رحمہ اللہ نے جامع العلوم میں ذکر فرمایا. سب سے پہلا سبب انتہاک الفرج الحرام، کہ حرام شرمگاہ کو پامال کر دینا، زنا کر بیٹھنا. اور دوسرا سبب سفک الدم الحرام، جو حرام خون ہے، حرام جو خون ہے جس کا خون کرنا جائز نہیں، حرام ہے، ایسے خون کو جائز سمجھ لینا، یہ دوسرا سبب ہے. اور تیسرا سبب اسلام سے مکر جانا، مرتد ہو جانا، جو کہ حدیث میں بیان ہو گئے ہیں. یعنی اس حدیث کے اندر جو 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں، وہ اس کے علاوہ جتنے بھی ایک مسلمان کے خون کے حلال ہونے کے اسباب بتائے گئے ہیں، ان تمام اسباب کے یہ 3 بنیادی اصول ہیں. وہ تمام کے تمام اسباب اسی میں آ کر سمٹ جاتے ہیں. اس حدیث سے حاصل ہونے والا ایک اہم قاعدہ فقہیہ اہل علم نے استنباط کیا، وہ ہے الاصل فی دم المسلم الحرمہ. کوئی بھی آدمی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، وہ مسلمان ہے، اب اس کا خون حرام ہے. اصل یہی ہے کہ ایک مسلمان کا خون جائز نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان کا قتل کرنا جائز نہیں ہے، اصل یہی ہے، الا یہ کہ جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا کہ وہ 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا ارتکاب کر بیٹھے.